علم دین اور علم دنیا یہ دو علم ہے. شیخ الاسلام وقیہ الاسر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب معارف القرآن جنہوں نے لکھی ہے، مفتی شفیع صاحب کے بارے میں حضرت کے عجیب بات لکھی ہے. کہا کہ اللہ کے ذکر کے ایسے عادی تھے کہ لا الہ الا اللہ ان کا تکیہ کلام تھا. یعنی جب کچھ کام نہیں ہوتا تو ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی فضول کا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا اس موقع پر تقریر کی، اور اس تقریر میں یہ کہا کہ اس ملک کو جو اسلام کے نام پر بنا ہے اسے دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی ضرورت نہیں، اسے ندوۃ العلماء کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے، اسے علی گڑھ کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا مولانا ہی نہیں مفتی صاحب ہے، اور وہ کہہ رہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء اور علی گڑھ یہ ایک مخصوص حالات میں ان مدارس کا قیام عمل میں آیا. اگر اس وقت دارالعلوم دیوبند کو نہیں بنایا گیا ہوتا اور ہمارے اکابرین نے اس کی بنیاد صرف خالص علم دین کے لیے نہ رکھی ہوتی تو آج ہندوستان کی حالت تو اندلس اور غرناطہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی. لیکن اللہ جزا خیر عطا فرمائے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا کو کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس وقت اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارا دین ختم ہو جاتا، ہماری نسلوں میں دین باقی نہ رہتا. مگر اب حالات بدل چکے. مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جامعہ زیتون، جامعہ قیروین اور جامعہ ازہر جو 1000 اور 1200 سال پہلے کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر تعلیمی نظام کیا ہوتا تھا؟ کہا وہاں پر بچے کو 10 سال تک مکمل دین بہترین سکھایا جاتا تھا، اور ماڈرن ایجوکیشن جو ہوتا تھا وہ بنیادی چیزیں اس کی سکھائی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد اگر کسی کو تخصص کرنا ہو، اسپیشلائزیشن کرنا ہو، تو پھر وہ ڈاکٹر بنتا تھا، وہ انجینئر بنتا تھا، کوئی محدث بنتا تھا. کہا ہمیں اپنے اس نظام کو جاری کرنا پڑے گا کہ دین کی بنیادی اور اہم تعلیم یہ ہمارا ہر بچہ سیکھے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے مگر ہمارے مکتب کا نظام صحیح نہیں، ہمارے اس بچے کو گھر میں دین کا ماحول صحیح نہیں مل رہا ہے، وہ ڈاکٹر تو بنے گا مگر وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. اس کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں خود اپنے اداروں کو قائم کرنا پڑے گا. ہندوستان میں مسلمانوں کو اگر اپنے بلبوتے پر کام کرنا ہے 2.5 لاکھ اسکولوں کی ضرورت ہے. کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے؟ 2.5 لاکھ. آج ہمارے بچے جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں اس میں ان بچوں سے زیادہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے نہیں قائم کیے اور ہمارے بچوں کو غیروں کے حوالے کیا تو وہ اس ماحول میں جا کر ارتداد کا شکار ہوئے. اللہ کے یہاں پر ان کو سوال کرنے سے پہلے، ان کے جواب سے پہلے مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیوں ہم نے انتظام نہیں کیا؟ آج بھی ہم سو رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم کھڑے ہو اور اپنے دینی ماحول کے اندر اپنے اداروں کو قائم کریں. ہمارے اپنے بچے ہمارے پاس آ کر پڑھے. کیوں ہمارے بچے غیروں کے حوالے کریں؟ لہذا بڑی فکر مندی کے ساتھ گھروں کے ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے والد صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، کلیکٹر بھی بنے، انسپیکٹر بھی بنے، مگر وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بننا چاہیے. اگر وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں کسی مصرف کی نہیں. کیوں کہ دنیا تو ملے گی مگر ہمیشہ کی زندگی آخرت اس کے ہاتھ سے کیا ہو جائے گی، چلی جائے گی اور اس کی نسل برباد ہو جائے گی. اس لیے ارتداد کے جس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس دہانے پر ہمیں بیدار ہونا پڑے گا.
اپنے بچوں کو جس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دونوں علم اچھی طریقے سے کیچ کر سکتا ہے اسے دونوں علم سکھانے ہوں گے. جس کی کیپیسٹی نہیں ہے اسے دین تو پہلے فرصت میں ہمیں اسے سکھانا ہوگا, اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانا ہوگا. اس لیے کہ آج ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل آ گئے ہیں, ٹیکنالوجی کے دور سے گزر رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی دو طریقے سے ہمیں ہلاک اور برباد کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ اس موبائل کی وجہ سے اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. پہلے ایک آدمی کو اگر خط لکھنا ہو دوسرے شہر تو وہ آدھا گھنٹہ خط لکھتا تھا, پھر پوسٹ آفس میں جا کر ڈالتا تھا جب جا کر. لیکن آج اگر آپ کو بات کرنی ہے کسی سے تو ایک کال لگاؤ, بات ہو جاتی ہے. تو آپ 1 گھنٹے کا جو خرچ ہو رہا تھا وہ کتنی دیر میں ہو رہا ہے؟ 2 منٹ میں ہو رہا ہے. لیکن پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد جو 58 منٹ بچی, ان بچی ہوئی منٹوں کو ہم نے کہاں پر استعمال کیا؟ ہم نے ان کو گیم کھیلنے میں استعمال کیا, ہم نے اسے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر استعمال کیا, ہم نے اسے صحیح جگہ پر استعمال نہیں کیا. جب نہیں استعمال کیا تو یہ ٹیکنالوجی میرے اور آپ کی کسی کام کی نہیں. اگر ہم اپنے وقت کو اس پر برباد کر رہے ہیں تو اس پر ہم اپنے بچوں کو موبائل لے دیتے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بن رہے ہیں, ڈرگس کے عادی بن رہے ہیں, ہمارے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں. کیوں موبائل دیا اس کو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو موبائل دینے کی؟ ہم فخر سے کہتے ہیں ارے میرا 3 سال کا بچہ ہے, ایسا موبائل میں وائس سے جو بھی چاہے وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتا ہے. تو کون سا کمال کر دیا اس نے؟ آپ نے اس کو جہنم کی طرف نہیں کیا. اس لیے تربیت کے میدان میں جو ہم پیچھے ہیں اس میں ہمیں سیریس آنے کی ضرورت ہے, اور اس کو اپنے ذہن و دماغ پر سوار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ایمانی اور اسلامی ماحول سے آراستہ کریں, ہم اپنے اخلاق کو سنواریں. حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب کی بات لے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ آج کے معاشرے میں دینداری ہے مگر اخلاق نہیں. اور آپ نے عجیب بات کہی, آپ نے کہا چاہے کتنی دینداری ہوگی آپ کے پاس, آپ کتنی نمازیں اور تہجد پڑھتے ہوں گے, مگر آپ کے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے, جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں آپ کو ڈالا جائے گا. اور اگر آپ کی دینداری کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے, آپ کی زبان سے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, اور آپ بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے, عبادت میں کمی ہوگی, اللہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو جنت کے سب سے اونچے مقام پر پہنچا دے گا. اور حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے وہ لوگ جو پوری رات عبادت نہیں کرتے مگر حسن اخلاق کی وجہ سے پوری رات عبادت کرنے والوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری گاڑی ہم کہاں کھڑی کرتے ہیں, ہم اپنی گاڑی کیسے چلاتے ہیں, ہم جہاں ہارن مارنا چاہیے وہاں ہارن مارتے ہیں یا نہیں مارتے ہیں, ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے ہیں. تو ایسی ساری چیزوں کو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح ایمانی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ ہمارے پورے معاشرے کو اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ رب العزت میوات میں ایک انقلاب آیا. ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے بھی شعر یاد نہیں رہتے ہیں لیکن کوئی اچھا شعر ہوتے یاد ہو جاتا ہے. وہ شعر میوات والوں کے لیے ہے. آتش برق کو گرج صحاف پیدا کر, آتش برق کو گرج صحاف پیدا کر, اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کا انتظار نہ کر, جو ہو سکے خود ہی انقلاب برپا